اكتسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے نماز تراویح میں جو قرآن حکیم کا حصہ سنا ہے 21 فروری 2027 اس ماہ مبارک کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حصہ عطا فرمایا ہے، آج سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا اکثر حصہ، یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، گھر کے حقوق، اسی طرح ہر فرد کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کے حقوق کا تذکرہ کیا کہ انسان کو اس دھرتی پر، اس کائنات میں ایک پرامن ملک کے اندر اس کو بنیادی حقوق میسر ہونے چاہیے، اس کو اپنے حق ملنے چاہیے، اس کے حق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ اس لیے علماء، فقہائے امت، محدثین اور امت کے حکماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر آدمی کو دنیا میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ ملنا چاہیے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، پرامن زندگی گزارنے کے مواقع، بنیاد، برابر درجے کے حقوق اور عزت نفس، ہر چیز اس کی محفوظ ہو، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ قرآن حکیم نے قانونی طور پر، علمی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے ان سارے حقوق کا واضح تعارف کروایا ہے۔ اب ان حقوق کو نقصان پہنچانے والے لوگ کون سے ہیں، توڑنے والے لوگ کون سے ہیں، رویے اور کردار کون سے ہیں، قرآن حکیم اس کو بھی واضح کرتا ہے۔ مثلا یہ سورت کا یہ حصہ جو آج شروع ہوا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ منافقین جو تمہارے اس حقوق کے حفاظت کرنے والے عادلانہ نظام کی مخالفت میں، مقابلے میں ہیں، اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک اور آپ کی جماعت جو اس کسٹوڈین ہے، نگران ہے اس پورے نظام کی، ان کے خلاف کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم منافقین کے بارے میں دو رائے پیدا کر چکے ہو، تمہاری دو رائے پیدا ہو چکی ہیں۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ نے تو ان کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو انسانی زندگی کے اتنے عظیم مقاصد پورے کرنے والی جماعت جس نے یہ ماحول اور نظام بنایا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور چند وہمی بنیادوں پر، خیالی بنیادوں پر۔ لہذا ایسی کوئی قوت جب اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو گیا، انسانوں کو حقوق مل گئے، عزت مل گئی، تحفظ مل گیا، اب یہ لوگ یہ تمہیں بدلانا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں اور تمہاری دو رائے پیدا کر کے اس تمہارے مستحکم نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ تمہیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا ایک اہم مسئلہ انسانی زندگی کا ایک اور ہے، قرآن حکیم اس کو بھی توجہ دلاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ انسان کی جان کی حرمت کا ہے۔ ہر آدمی کی جان محفوظ ہونی چاہیے، قرآن یہ چاہتا ہے۔ بالخصوص وہ مسلمان جو اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، عادلانہ ملک کے اندر رہتے ہیں، اور وہ ذمہ غیر مسلم جو اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، عادلانہ ملک کے اندر رہتے ہیں، اس نظام کے اندر رہتے ہیں۔ ہمارے تمام فقہاء بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور ذمہ کافر اپنے بنیادی حقوق کے اعتبار سے اسلامی ریاست کے اندر، مسلمان حکومت کے اندر برابر درجے کے حقوق رکھتے ہیں۔
برابر درجے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں دنیا کی قوموں کے آپس میں معاملات ہیں، تعلقات ہیں، معاہدات ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر تحفظ کریں گے. اب اگر کوئی آدمی ایسا مارا جاتا ہے اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں. ایک ایسی قوم ہے جس کا آدمی مارا گیا جو غیر اسلامی ملک ہے، دارالحرب ہے، جنگ کا علاقہ ہے، وہاں رہنے والا ایک آدمی مارا جاتا ہے اور اس کے پیچھے وہ رسام سے مسلمان ہیں، تو فرمایا اس کے لیے حکم اور ہے. وہ آدمی جو دارالحرب میں رہتا ہے اور اس کے پیچھے رہنے والے لوگوں میں سے کافر ہیں اس کے وہ رسام، اس کا حکم اور ہے. اسی طرح وہ کافر جو دارالحرب میں رہتا ہے اگر وہ مارا جاتا ہے اور اس کے اور تمہاری قوم کے درمیان، اس کے خاندان کے درمیان امن کا معاہدہ موجود ہے، اس کا حکم اور ہے. قرآن حکیم نے یہاں تفصیل کے ساتھ ان تینوں صورتوں کو الگ سے بیان کیا. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن کے لیے، مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ان یقتل مؤمنا، وہ کسی مومن کو قتل کرے. کسی مسلمان کا قتل دنیا میں یہ ناقابل برداشت ہے. قرآن کہتا ہے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان قتل ہو جائے. ہاں اگر وہ مسلمان جان بوجھ کر دارالحرب میں رہتا ہے، ایسے ملک میں جس کی اسلام کے ساتھ جنگ ہے، وہاں رہتا ہے تو کیوں رہتا ہے؟ وہ اپنی جان کو، اپنے دین کو، اپنے عمل کو اس نے غیر محفوظ کر دیا خود ہی. تو مسلمان کی حفاظت کہاں ہوگی؟ اسلامی ملک کے اندر، جہاں قرآن کا قانون ہوگا، اسلام کا قانون ہوگا، وہاں اس کو پورا تحفظ حاصل ہوگا. ہر غیر مسلم ذمہ کو بھی پورا تحفظ حاصل ہوگا. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں عزت اور غلبے کی جو تاریخ ہے 1200-1300 سال تک، جس میں یہ سارے قانون نافذ رہے. اسلامی حکومت کے اندر خلافت عثمانیہ ہے، 600 سالہ ترکوں کی حکومت پوری دنیا پر رہی. اس سے پہلے خلافت عباسیہ ہے، 600 سال کے قریب وہ حکومت رہی. اس سے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت 600 سال رہی. اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت اور حکومت ہے، وہ دنیا میں 100 سال کے قریب رہی. اور پھر اس کے سے پہلے خلافت راشدہ ہے، حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک کا یہ دور پوری دنیا میں اسلام کی خلافت کا ہے. اور اس سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حکمران ہیں، اور آپ نے بھی 10 سال مدینہ میں حکومت کی. انہی اصولوں کی بنیاد پر کی ہے. کسی آدمی کی جان کو ناحق خطرہ نہیں ہوگا، کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی آدمی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اب حالانکہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، جنگوں کے اندر بھی قتل کے اصول متعین کیے گئے. اس لیے قرآن حکیم نے یہاں قتل عمد، قتل خطا، قتل شبہ بالعمد، شبہ بالخطا، یہ قتل کی کتنی قسمیں ہیں اس کو بیان کیا ہے. ہمارے فقہاء نے ایک انسان کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے، سر کے اندر زخم لگے تو سر کے 10 قسم کے زخم ہیں، ہر زخم کا الگ حکم ہے، الگ قانون ہے، الگ حیثیت ہے. انسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں، کوئی آدمی اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہر عضو کے نقصان کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی یا اس کو دیت دینی پڑے گی. اس کا سارا عدالتی قانون قرآن حکیم میں یہ موجود ہے، اور فقہاء نے اس قانون کو مرتب کر کے دنیا میں 1300 سال تک یہ عملاً نافذ رہا کہ ہر آدمی کا ہر حق یہ محفوظ رہنا چاہیے، اور بالخصوص جان کے حق. اس کے بارے میں تو قرآن حکیم کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جزاؤہ جہنم، ورنہ اس کی جزا جہنم ہے. قتل عمد کرنے جان بوجھ کر تو ایک مسلمان سے کسی مسلمان کا قتل مانا ہی نہیں جا سکتا. ایک مسلمان اور جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، متعمد خطا تو ہو سکتا ہے. ما کان للمؤمن ولا مؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. قرآن کہتا ہے خطا تو تسلیم
تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے ارادہ نہیں کیا، عزم نہیں کیا اس کے مارنے کا، اچانک اس کے سامنے آ گیا، مر گیا، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، یہ الگ بات ہے۔ تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر سکتا ہے، قرآن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ خطا کو قتل کر سکتا ہے، لیکن پھر جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا الگ بیان کی۔ میں یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، جس میں ہمیشہ رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ ہے، ولعنہ، اللہ کی اس قاتل پر لعنت ہے، پھٹکار ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ 4-5 قسم کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے قتل عمل پر، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے پر۔ اس کا مطلب یہ لمبی سزا اسے کاٹنی پڑے گی۔ دنیا میں بچ بھی جائے ایک قاتل، لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتا، اللہ کے قانون سے تو نہیں بچ سکتا، اسے ضرور وہاں سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج مسلمان ملکوں میں روزانہ کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں؟ کون قتل کرتا ہے؟ اس قتل کا جواب کون دے گا؟ ہر قاتل کے قتل کا جواب دینا ہے، حکمرانوں نے جواب دینا ہے، اس علاقے کے لوگوں نے جواب دینا ہے۔ یہ ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تمہارے علاقے میں ناحق قتل کیوں ہوا؟ یہ قتل ناحق ناقابل برداشت ہے، کسی صورت میں بھی اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عام میدان جنگ میں خطا قتل ہوتا ہے، جس طرح قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب ایک صحابہ کرام کی ٹیم رسول اللہ نے بھیجی، راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے جب دیکھا مسلمانوں کو تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اس نے دھوکے کی بنیاد پر کلمہ پڑھا ہے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل جیت کر دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے بھی نہیں کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا تم نے اندر اس کا دل جیت کر دیکھا تھا؟ اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کے اندر کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا تھا کہ یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے کہ اندر سے پڑھ رہا ہے؟ آج مسلمان کو کافر قرار دینے کے لیے تیار ہے، کہتے ہیں یہ اندر سے قرآن کو نہیں مانتا، یہ اندر سے خدا کو نہیں مانتا۔ آج یہ کافر ہے، اس ظاہر میں وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، پھر ہم آج ایک مسلمان کو کافر بنانے پر تلے ہوئے۔ ہر مسلمانوں کا فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار دینے سے نیچے تو ٹھہرتا ہے، جس کو دیکھو وہ دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت یہ سب کی ذمہ ہے، سب کی لازم ہے، اور آج مسلمان اسلام اور ایمان کی حفاظت کرنے کے بجائے آج مسلمان کو کافر قرار دینے پر تلے ہوئے۔ ایک غیر مسلم وہ آیا اور وہ کہنے لگا، اس کو کسی نے دعوت دی تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیوں مسلمان ہوئے؟ آج تو دنیا میں مسلمان ہے ہی کوئی۔ انہوں نے کہا یہ کیسا دعویٰ ہے تمہارا؟ تم کہتے دنیا میں مسلمان ہی کوئی، یہ سارے مسلمان تو ہیں۔ وہ کہنے لگا ہر فرقے والے سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں دوسرے فرقے والے مسلمان نہیں۔ ان سے پوچھو تو وہ کہے گا دوسرے مسلمان نہیں، تیسرے سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ دونوں مسلمان نہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہے گا باقی سارے مسلمان نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آج کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے مسلمان اس کا خود اقرار کرتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ یہ عجیب تصور مسلمانوں نے دنیا میں پیدا کر لیا، دور زوال میں آیا۔ جب سے مسلمان غلام ہوئے، انگریزوں کا نظام غالب ہوا، ہمارا نظام رخصت ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے درپے ہو گئے، فتویٰ بازی شروع ہو گئی۔ آج فتویٰ بازی کی بنیاد پر فلاں کافر ہے، فلاں مرتد ہے، فلاں فاسق ہے، اور فلاں دہریہ ہے، فلاں ہے۔ اب مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے منصوبے قرآن نے منع کر دیا۔ اور میں تم کون ہوتے ہو کسی کے اسلام کا جائزہ لینے والے، کسی کے اسلام کے ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرنے والے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا
فرمایا تم کسی کو مت کہو جب تم اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں جاؤ، غیر اسلامی ملکوں میں جاؤ، دارالحرب میں جاؤ، وہاں بھی اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تم اس کے کلمے کو قبول کرو گے؟ تمہیں کسی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم اس کے کلمے کو قبول نہ کرو۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ بنیادی اصول طے ہو گیا، ایک آدمی کے اگر 99 وجوہات کفر کی ہوں، ایک وجہ اس کے اسلام کی ہو، تو ہم اس کی اسلام کے قبول کرنے والی وجہ کو ترجیح دیں گے، 99 وجہ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم ایک وجہ اگر اس کے مسلمان ہونے کی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کو مسلمان قرار دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر فقہاء نے ایک اور اصول لکھا ہے، وہ اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں اسلامی ملک کے اندر اگر آپ کو ایک لقیط، ایک گرا ہوا بچہ، کسی جوڑے نے، کسی ماں نے، کسی باپ نے بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کا نسب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو انہوں نے جا کر جنگل میں پھینک دیا، گلی میں پھینک دیا، فرمایا اس لقیط کو مسلمان سمجھا جائے گا، مسلمانوں کے علاقے میں ہے، اس کا جنازہ اگر مر گیا اس کا جنازہ مسلمانوں والا پڑھا جائے گا، اسلام کی عزت اور غلبے کے دور کا اعتبار ہوگا۔ آج مسلمان اسلام کی عزت اور غلبے کے بارے میں ناآشنا ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن آیا اس لیے کہ دنیا میں اسلام کو، قرآن کو حاکم بنایا جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، حق کتاب اتاری ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ دنیا میں حکومت کریں، فیصلے کریں۔ آج دنیا میں مسلمان قرآن کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں؟ ہماری اسمبلیوں کے اندر قرآن کے واضح اصولوں کے خلاف قانون بنتا ہے اور اس کو چیلنج کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثریتی مسلمان ملکوں کے اندر قرآن کی نصوص کے خلاف، واضح نص کے خلاف دنیا میں قانون سازی ہوتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے قانون سازی؟ مسلمان مر گئے، یہ اپنی رائے کیوں نہیں رکھتے قرآن کے حوالے سے؟ قرآن دنیا میں حاکم بننے کے لیے آیا، محکوم بننے کے لیے نہیں آیا۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کی روشنی میں اس علم کو لے کر قرآن کو دنیا میں حاکم بنایا۔ تو پہلا درجہ قرآن پر ایمان لانے کا، دوسرا درجہ قرآن کے علم کے حاصل کرنے کا، اور تیسرا درجہ قرآن کو دنیا میں حاکم بنانے کا۔ یہ قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن کی حکومت قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ دنیا میں قوم کا مال لوٹنے والے، لوگوں کا حق پامال کرنے والے، چوری ڈاکہ کرنے والے، آپ سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں، آپ کے علم اور قانون سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں، اور آپ سے وہ دستاویز کا تمہارے فیصلے کی شکل میں۔ اب ایک منافق نے چوری کی، چوری کر کے وہ آٹا چوری کر کے ایک یہودی کے گھر رکھا ہے، اس کے اندر کوئی تیر پڑا ہوا تھا، بھالا پڑا ہوا تھا، بوری میں سوراخ ہو گیا، اس نے پہلے آٹا لے جا کر اس یہودی کے گھر میں رکھا اور پھر وہاں سے اٹھا کر ایک دوسرے کے گھر میں لے گیا۔ اب صبح اٹھ کر گھر والوں نے آٹا دیکھا تو وہ اس کے گھر میں، یہودی کے گھر میں گئے، انہوں نے کہا تو نے آٹا چرایا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں چرایا، یہ فلاں منافق مسلمان جو ہے یہ میرے گھر میں آٹا چھوڑ کر گیا، میرا آٹا رکھ لے، میں نے تو نہیں رکھا، میں نے تو نہیں چرایا، مجھے نہیں پتا۔ اس کو بتایا تو وہ کہنے لگے، اس کے خاندان والے اکٹھے ہو گئے، یا رسول اللہ اس یہودی نے چوری کی ہے اور یہ اس مسلمان کو پھنسانا چاہتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے سامنے انہوں نے آ کر گواہیاں بھی دے دی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، میرے پیغمبر کی یہودی سچا ہے اور یہ مسلمان نام نہاد مسلمان منافق یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اس یہودی کو قانون میں پھنسا کر سزا دلوانا چاہتے ہیں اور اپنے جرم پر پردہ ڈلوانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر آپ نبوت اور قرآن کے علم کی روشنی کا اس طرح استعمال کریں کہ اصل مجرم واضح ہو جائے، اصل مجرم چھپنا نہیں چاہیے۔ اصل وہ اسلامی ملک وہ ہے جس میں مجرم کو پکڑ کر سزا دی جائے، اول تو جرم کرنے نہ دیا جائے، جرم ہو جائے تو مجرم کو سزا دی جائے۔ مجرم عدالت کی آنکھ میں وہ دھول جھونک کر، جھوٹا دعویٰ کر کے ایسا
وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تمہارا کوئی جج، تمہارا قاضی، تمہارا حاکم کسی ایسے خائن، دھوکے باز، قوم اور انسانیت کا مال لوٹنے والے کو آپ مت فائدہ پہنچائیں، مت اس کی حمایت کریں، مت اس کا تعاون کریں جو قوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن حکیم کے واضح احکامات ہیں۔ اب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کیوں بچے ہیں؟ علم وحی کی بنیاد پر۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ۔ یہ علم بڑی روشنی ہے، علم کی روشنی میں انسان اپنے حق کا تحفظ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے قاضی، ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو میں نے پیسے دیے تھے اور اب وہ منکر ہو گیا، کہتا ہے تو نے کوئی پیسے نہیں دیے۔ اب وہ دونوں آئے جج کے پاس، قاضی کے پاس، اس نے پوچھا کہ ہاں اس نے تجھے پیسے دیے؟ انہوں نے کہا کوئی پیسے نہیں دیے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہتا ہے گواہ تو کوئی نہیں میرے پاس، لیکن پیسے میں نے اس کو دیے۔ انہوں نے کہاں دیے؟ اس کے سامنے پوچھا۔ انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک باہر درخت ہے، اس درخت کے نیچے ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور میں نے پیسے اس کو دیے تھے اور اس نے پیسے مجھ سے لیے تھے اور اب یہ منکر ہو گیا ہے، میرے پیسے ہڑپ کرنا چاہتا ہے، میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اب میں اپنے حق کو کیسے وصول کروں؟ اب اللہ نے جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، علم کی روشنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اب یہاں سے نکل، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پیسے نہیں اور دے نہیں رہا میرے پیسے، اس کو کہا جا تو اس درخت کے پاس۔ اب تھوڑی دیر گزری، اپنا کام شروع کر دیا، اور جو مجرم تھا دوسرا اس نے پوچھا کہ بتا وہ اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا کہ نہیں پہنچا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں پہنچا ہوگا۔ اس نے فوراً اس کو کہا پولیس والوں کو پکڑو۔ کہتا ہے اس درخت کے پاس ابھی نہیں پہنچا، ابھی تو یہ انکار کر رہا تھا کہ میں نے اس درخت کے نیچے پیسے نہیں لیے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس درخت کا تو پھر اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ ابھی اس درخت کے پاس نہیں پہنچا؟ معلوم ہوتا ہے تمہارا معاملہ طے ہو گیا اور تو اب جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو پھر اقرار کرنا پڑا اسلام کی عدالت میں کہ میں نے اس کا حق لیا ہے، میں نے اس سے پیسے اس نے مجھے دیے ہیں اور میں نے لیے ہیں، اقرار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا اس کو پیسے دے، تو لہذا اب ہر ایک کا حق قانونی طور پر کیسے دلوایا جائے گا؟ عدالت ہوگی تو دلوائے گی، کوئی عالم ہوگا تو دلوائے گا، کوئی جج ہوگا تو دلوائے گا، کوئی حاکم ہوگا تو دلوائے گا۔ اس لیے دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا حق محفوظ ہی نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ اس لیے اللہ کے نبی دنیا میں آتے ہیں قرآن کی، دین کی اور اللہ کی نمائندہ حکومت پیدا کریں۔ جب کسی کا مسئلہ پیدا ہو، کوئی کسی کا حق چھین لے، وہ اپنا حق کس سے وصول کروائے گا؟ کون اس کا حق لے کر دے گا اسے؟ ایک طاقت ہونی چاہیے، اور وہ طاقت سب نے مل کر پیدا کرنی ہے، ایسی حکومت۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا خلافت کا خطبہ کیا اور اس میں پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تم سب لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا، اب خلیفہ کا کام کیا ہے؟ ہر مظلوم کو، ہر کمزور کو اس کا حق دلوانا۔ آج میں اپنی خلافت کی طاقت اور قوت کو ہر ظالم کے منہ پر رکھ کر، اس کا منہ زمین پر لگا کر، ہر مظلوم کو میں اس کا حق دلواؤں گا۔ ہر ظالم میرے مقابلے میں کمزور ہے اور ہر مظلوم میرے سامنے طاقتور ہے، میں اس کو اس کا حق دلوا کے رہوں گا۔ اب میری خلافت کا یہ کام ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کا تو یہ کام ہو ہر مظلوم کو اس کا حق دلوائے۔ حضرت عمر کی خلافت کا تو یہ کام ہو ہر کمزور کو اس کا حق دلوائے، ہر بچے کو اس کا حق دلوائے، ہر کافر کو بھی اس کا حق دلوائے۔ اور آج مسلمان کو مسلمان سے اس کا حق نہ ملے، یہ کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصول سمجھائے، فرمایا اب یہ دنیا میں سارے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اب جمع کر دیا اس سورت کے آخر میں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اب یہ سارے حقوق کا نظام دو اصولوں پر قائم ہے، ایک انصاف قائم کرنے پر اور دوسرا حق کی شہادت اور گواہی دینے پر۔ جس مسلمان معاشرے میں
سچی گواہی دینے والا کوئی آدمی نہ ہو تو وہاں انصاف کیسے قائم ہوگا؟ اس لیے سچی گواہی دینا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی نے غلط کام کیا ہے، اور پھر جب مقدمہ عدالت میں آئے تو وہاں گواہ موجود ہی نہ ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے۔ مسلمان وہ اہل شہادت میں سے ہو جو شہادت گواہی کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہر مسلمان کے اندر پائے جانے چاہیے، وہ اہل شہادت میں سے ہو۔ اس لیے علماء فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، بادشاہ وہ بن سکتا ہے جو اہل شہادت میں سے ہو، حاکم وہ بن سکتا ہے جو اہل شہادت میں سے ہو، قاضی جج وہ بن سکتا ہے جو اہل شہادت میں سے ہو، کسی مسلح کا امام خطیب وہ بن سکتا ہے جو اہل شہادت میں سے ہو۔ اور اہل شہادت کے اصول ہے، جو گواہی دینے کا اصول ہے، مسلمان ہو، وہ عادل ہو، وہ دین کے بنیادی اصولوں کو مانتا ہو، قرآن کے بنیادی قوانین کو مانتا ہو، اجتماعی اخلاق اور رویوں کا وہ حامل ہو، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کا مال نہ کھایا ہو، کبھی کسی کا نقصان نہ کیا ہو، کبھی جان بوجھ کر کسی کو قتل نہ کیا ہو، کسی انسانی حق کے ارتکاب میں اس کو نقصان پہنچانے میں شامل نہ ہوا ہو، وہ اہل شہادت میں سے ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دو اصول ہیں کامیابی کے، سارے حقوق اب محفوظ ہوں گے، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف قائم کرنے والے بنو، پہلے انصاف ہے، اور پھر دوسری چیز شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ آج پاکستان میں گواہ بک جاتے ہیں، آپ نے گواہ رکھا، دوسرے لوگوں سے زیادہ پیسے دیں گے، وہ دوسرے کے حق میں گواہی دے دے گا، وہ دوسرے زیادہ دیں گے تو پھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ آج گواہ بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے، حقوق بکتے ہیں۔ جس معاشرے میں انصاف بکے اس پر تباہی اور بربادی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ اس لیے قرآن حکیم نے اصول بیان کر کے یہ فروعی احکامات تھے تمام زندگی کے نظام عمل کے اعتبار سے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول ارکان ایمان کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ اسلام کا فروعی نظام احکامات کا، عدل کا، انصاف کا، شہادت کا، یتیموں کے کمزوروں کے حقوق کا، یہ سارا نظام ان دو اصولوں پر ہے، شہادت اور انصاف کے اصولوں پر، اور شہادت اور انصاف اس کے ساتھ تیسرا اصول مل جاتا ہے، وہ ہے ایمان کا، ایمان، اور پھر اس کے بعد انصاف کا قیام، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز وہ گواہی دینا حق اور انصاف کی۔ پورا اسلامی ڈھانچہ ان تین اصولوں پر استوار ہے۔ اس لیے اب ارکان ایمان کو بیان کرنا، اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور پھر قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ بنیادی ایمانیات ہے۔ ارکان ایمان 5 ارکان ایمان ہیں، جس طرح 5 ارکان اسلام ہیں، شہادت توحید اور رسالت پہلا رکن اسلام، اسی طرح نماز قائم کرنا دوسرا رکن اسلام، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا تیسرا رکن اسلام، روزے رکھنا ماہ رمضان کی یہ چوتھا رکن اسلام، اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ 5واں رکن اسلام۔ یہ ارکان اسلام ہیں 5۔ اسی طرح ارکان ایمان بھی 5 ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان کے اندر آ جاتا ہے، تقدیر تو اللہ کے قبضے میں ہے، اچھی اور بری تقدیر وہ بھی اللہ پر ایمان کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 بنیادی ارکان ہیں ایمان کے بھی۔ اس لیے اب ارکان ایمان کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ یہ باقی سارے کاموں کو گرا دیں گے۔ پھر اللہ نے مثال کے طور پر آگے سمجھایا، اہل کتاب ان کا ایمان بگڑ گیا، نظریہ بگڑ گیا، ان کی فکر بگڑ گئی، سوچ بگڑ گئی، ان کا علم بگڑ گیا، ان کے اندر پھر ساری عقلی اور اخلاقی خرابیاں آئیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر سورہ مائدہ، اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کا بین الاقوامی اجتماعی نظام، اس کے اصول بیان کیے، حلال اور حرام کے اصول بیان کیے،
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سورۃ المائدہ پڑھاؤ، اس کے احکامات سکھاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آخر ما نزلت من القرآن یہ سورۃ المائدہ، سب سے آخر میں جو قرآن پاک کی سورت آئی ہے وہ سورۃ المائدہ ہے، جس نے سارے احکامات کے نظام کو یہاں جمع کر دیا۔ اس لیے حلال اور حرام کے بنیادی اصول، جائز اور ناجائز کے بنیادی اصول اس سورۃ کریمہ نے بیان کر دیے۔ اور اس سورۃ کریمہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ اوفوا بالعقود، اپنے معاہدات پورے کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، ایفاء عہد، ایفاء عقد، معاہدات۔ ساری انسانی زندگی وہ معاہدات سے تعبیر ہے، انسانی زندگی معاہدوں سے وجود میں آتی ہے۔ بندے اور اللہ کا معاہدہ ایمان ہے، عبادت ہے۔ بندوں کا آپس میں مرد اور عورت کا معاہدہ ہے تو یہ نکاح ہے، ایک تاجر اور ایک گاہک کا معاہدہ ہے، یہ تجارت ہے۔ اسی طرح زندگی کے سارے معاملات یہ معاہدات کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ جس قوم کے اندر ایفاء عہد نہ ہو، معاہدات کو پورا کرنا نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اور پھر معاشرے کی بنیادی اساس کس پر ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو، ظلم اور زیادتی اور عدوان کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ پھر قرآن نے بیان کیا ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ابھی دین کی تکمیل کیا ہے؟ علم پورا ہو گیا، احکامات پورے ہو گئے، یہ ایک نعمت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اتمام نعمت کیا ہے؟ کہ یہ دین دنیا میں بطور نظام کے غالب ہو گیا۔ رسول اللہ کو اللہ نے پورا دین علم کی شکل میں بھی دیا، اور رسول اللہ نے اس دین کو دنیا میں غالب کر کے بھی دکھایا۔ آج مسلمان قرآن کے علم کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے علم کو عمل میں لانے کے لیے، نظام میں لانے کے لیے، عزت اور غلبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں فیل اور ناکام ہے۔ تو جو علم دنیا میں عمل میں نہ آ سکے تو اس علم کو کون مانے گا؟ آج دنیا میں اس لیے مسلمان کسی کافر سے اسلام کو نہیں منوا سکتے۔ وہ خود مانتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، وہ اپنے طور پر مانتے ہیں، ہمارے پاس آ جاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر اسلام کو منوانے کی، اسلام کی دعوت دینے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ تمہارا دین غالب نہیں ہے تو کیسے اسلام کی دعوت دو گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ ان کی جان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کی مال کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے قرآن حکیم نے اہل کتاب کے اگلے دور کے اصول بیان فرما دیے، سارے نماز کا طریقہ بیان کیا، زکوٰۃ کا طریقہ بیان کیا، وضو اور غسل کا طریقہ بیان کیا، تیمم کا طریقہ بیان کیا، جس سے انسان کی اجتماعی زندگی کا پہلا مرحلہ عبادت کا مکمل ہوتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ یہ اس کے اندر معیشت کا، معاشرت کا پیدا ہوتا ہے، پھر تیسرا مرحلہ ان کا عدالتی نظام ہے، پھر چوتھا مرحلہ ان کی حکومت، سیاست اور خلافت کے قوانین ہے۔ قرآن ان ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات سنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلا کر آئے، فرعون کے نظام کو انہوں نے توڑ دیا، بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اور پھر وہ ارض مقدس، بیت المقدس، فلسطین کی زمین اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جانشینوں کی محنت سے دوبارہ بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار کی زمین بنی اسرائیل کو واپس دلوائی۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں دنیا میں کوئی قوم قربانی دیے بغیر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، لیکن قربانی اصول پر ہونی چاہیے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اللہ نے امتحان لیا، اس قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی مسترد کر دی۔ حابیل کی قربانی قبول اور قابیل کی قربانی مسترد، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہاں سے قتل انسانیت کا ارتکاب ہوا تو قرآن نے سورہ مائدہ میں اس کو بیان کر کے کہ اسلام دنیا میں کیوں آیا ہے، انسان کو عزت، تحفظ، امن، اطمینان دینے کے لیے آیا۔
پھر انسان کو حرمت عزت حاصل ہے تو ہر انسان کی کمائی، حلال کی کمائی، اس کو بھی حرمت اور عزت حاصل ہے۔ ایک چور کسی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ کیوں؟ یہ ایک آدمی کے محترم اور قابل عزت مال کو اس نے کیوں ناجائز طور پر لے لیا؟ قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی آدمی کسی کا مالی حق اس سے اس کو محروم کر دے، جانی حق سے محروم کر دے، عزت کے حق سے محروم کر دے، جس کی تفسیر عزت کے حقوق کی تفسیر سورہ نور کے اندر آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر قرآن حکیم کا اصول بیان کر کے فرمایا دیکھو یا ایھا الرسول، دو دفعہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ کو یہ لوگ جو کفر کے نظام کا تعاون کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ان کا یہ عمل آپ کو غم میں نہ ڈالے، ان جھوٹے لوگوں کے ساتھ جائیں گے، ان کا تباہی بربادی مقدر ہے۔ دوسری دفعہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کو جو اللہ نے علم وحی دیا ہے، نظریہ اور فکر قرآن کے اصول دیے، آپ ان کو پہنچائیں، تبلیغ کریں، لوگوں کے دل و دماغ کو قائل کر کے اس قرآن کے مطابق انہوں نے دعوت دے کر ان کو کھڑا کرے، ان کی اجتماعیت پیدا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایسے لوگ جو قرآن کے نظام کے دشمن ہیں تم ان کی دوستی مت کرو، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تم ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دین کا مذاق کرتے تم ان سے دوستیاں لگاتے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ حکم اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا قرآن کہتا ہے وہ فاسق ہے۔ ایک درجہ کافر کا ہے جو سرے سے قرآن کے قانون کو مانتا ہی نہیں، اور ایک ظالم ہے قرآن کے قانون پر ایمان رکھتا ہے، عمل اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو توڑنا چاہتا ہے، یہ ظالم ہے، اور جو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ اس لیے قرآن کے قانون کی، حکومت کی، نظام کی خلاف ورزی کرنا یہ جرم ہے، اس کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن یہ خود کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ تورات اور انجیل والے اپنی کتابوں کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ ان کا عملی نظام قائم کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری تھی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی، زمین سے بھی برکات نکلتی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا، لیکن انہوں نے تورات کو قائم نہیں کیا، اس کی حکومت کو خود انہوں نے توڑ دیا۔ آج مسلمان قرآن کی حکومت کے بارے میں وہی کرتے ہیں جو یہودیوں نے تورات کے ساتھ، عیسائیوں نے انجیل کے ساتھ کیا تھا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان قرآن کی حکومت کے بارے میں وہ اسی عمل تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ ان کی انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اب اللہ تعالیٰ نے تورات کا عدالتی اصول قرآن میں نازل کر کے اس کو قرآن میں نافذ کر دیا، اس کو تبدیل نہیں کیا، کچھ تبدیلیاں کر کے اسی اصول کو یہاں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات میں قانون بنایا جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، سارے نبی جو اسلام لے کر آئے اس قانون کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ اب بعد میں آنے والوں کو کیا فیصلہ کیا؟ وہ اپنی کتابوں کو علم کے درجے میں مانتے ہیں، قانون کے درجے میں نہیں مانتے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، قرآن کو علم کے درجے میں مانتے ہیں، تلاوت کے درجے میں مانتے ہیں، لیکن قانون کے درجے میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یہود اور نصارہ کی مسلک پر ہم چلے گئے۔ اللہ ہمیں اس سے واپسی نصیب فرمائے تاکہ قرآن حکیم کا علم و عمل اور اس کی برکات امت مسلمہ اور کل انسانیت کو پھر سے حاصل ہو، اور اسلام کو دنیا کی عزت اور غلبہ ملے، اور دنیا کے ہر مظلوم، ہر کمزور کا حق قرآن کی حکومت کی وجہ سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔